چل رہے ہیں اور ایک امپورٹنٹ کیس پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب موجود ہیں پروگرام میں. اکبر بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے کہ سر یہ 25 مئی کی تاریخ عمران خان صاحب نے رکھی, اس کی سگنیفیکنس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ کیوں رکھی گئی تاریخ 25 مئی کی, جب ہم سب جانتے تھے کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ 25 مئی کو آنا ہے, یاسین ملک کی سزا بھی 25 مئی کو ہونی ہے, اور ایسی صورتحال میں جب ملک از آن دا برنک آف کولیپس خدا نہ خواستہ معاشی حوالے سے 25 مئی ہی کیوں رکھی گئی؟ آپ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی اگر آپ سمجھیں تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے جو موجودہ ہماری صورتحال ہے, اور میں آئی ایم امنگس دا فیو جو میں پچھلے کچھ ہفتوں سے کچھ مہینوں سے یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو میں ایک ریڈ فلیگ کے طور پہ میں ویو کر رہا تھا, اور الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے میں نے بہت دفعہ یہ بیانات بھی دیے اور متنبع کیا کہ یہ جو ہماری ڈوبتی معیشت ہے اس وقت یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کو سائیڈ پہ رکھ کے معاشی سٹیبلٹی یعنی معاشی استحکام کی طرف مل جل کے, کیونکہ آپ کا جو اکنامک کولیپس ہے اور جس پہ آپ نے بات کی کہ ابھی اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں, خدا نہ خواستہ اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. آپ کی جو معاشی انسٹیبلٹی ہے اور اکنامک کولیپس, اس کی بنیادی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب تک آپ کے پاس سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی اور آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, اور آپ شاید ڈیفالٹ سے پھر بچ بھی نہ سکیں. تو اس لیے ہمیں تمام توجہ اس وقت اپنی معیشت پہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو کیسے سٹیبلائز کریں, کیسے معیشت میں اتنی قوت لائیں, طاقت لائیں کہ وہ اپنے قرضے اور سود جو ہم نے ادا کرنے ہیں انٹرنیشنل لینڈرز کو جو دینے ہیں اس کو کیسے ادا کر سکیں. یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہونی چاہیے تھی. اور میں یہ بھی فوروارن کرتا آیا ہوں کہ دیکھیے جب سے عمران خان کو اقتدار سے ڈیموکریٹکلی الگ کیا گیا تو انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک ہجانی کیفیت طاری کر لی ہے, اور پوری قوم کو ایک ہجانی کیفیت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ بس یہ میرے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ سازش تھی. جبکہ ڈیموکریسیز میں اسی طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں. برطانیہ میں پچھلے 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم بدلے, ان کی اپنی سیاسی جماعت نے بدلے اور ڈیموکریٹکلی بدلے, تو آپ کہیں گے کہ وہ سازش ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیا لیڈر چاہیے. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, لیکن اپنے انہوں نے عمران خان صاحب کا جو یہ 25 مئی ہی کا دن رکھنا اور ایسے حالات جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں, معاشی تجزیہ نگار بتا رہے ہیں, ایجنڈا آخر کار ان کا ہے کیا پھر؟ دیکھیں عمران خان کا جو اس وقت ایجنڈا میں نے بڑے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے. وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ میں یہاں آؤں گا اسلام آباد میں دھرنا دوں گا, اور اس کے بعد اس کے مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ استعفیٰ دیں. انہوں نے عدالتوں کے بارے میں بھی بیانات دیے, ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ کیا الیکشن کمیشن میں اس وقت کون سا کیس اہم ہے؟ وہ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے, اور یہ اسی لیے آئے تھے. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ جو پاکستانی پبلک جو تھی 3 صوبوں سے تو کوئی نہیں, جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں سے بھی لوگ نہیں نکلے. تو میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کی نشانی ہے. میرا خیال ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ لوگوں نے مسترد کیا, لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹپیکل, جب وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جس کو انہوں نے تجویز کیا تھا, جس کی یہ تعریفیں کرتے تھے, وانا میں گئے تعریفیں کی, اس کے بعد ان کے وزیروں نے برا بلا کہا, ان کا کہا الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو, یہ پیسوں پہ آن ٹیک. یہ کیا ہے؟ یہ جب آپ کسی ادارے کے سامنے ایک ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ منصف جو ہے مجھے قابل قبول نہیں ہے, یہ فیشزم ہے. فیشزم کا کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ فیشسٹ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ میں قانون ہوں, میری مرضی چلے گی, میں جب چاہوں آئین کو توڑوں, میں جب چاہوں قانون کو توڑوں, میں جو اپنی مرضی کروں. میں کرپشن پہ جس طرح انہوں نے نیب سے استثنا کر دیا کہ کیبنٹ کو آپ کرپشن کے اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں نہیں لا سکتے, تو یہ ایک فیشسٹ ٹینڈنسی ہے. ہم نے پارٹی بنائی تھی, ہمارے آئین میں اوریجنل آئین میں تھا کہ چیئرمین 2 دفعہ رہے گا, 2 ٹرم 3 سال کی, وہ لائف ٹائم چیئرمین بن گئے ہیں. تو یہ ایک پوری کی پوری ایک فیشسٹ ٹینڈنسی ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنے آئے تھے بزور اپنے جو سپورٹرز ہیں, اور ان کو فورس کرنا تھا. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ ایک فیشسٹ ٹینڈنسی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے میری پارٹی ہے. 6 دن کا آپ نے بول کے گئے تو اس کا مطلب انہیں کہیں سے کوئی سگنل ملا ہے 6 دن میں؟ کوئی خبر ان کو ملی ہے؟ کوئی ان کو, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اٹک پل کے اوپر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ
کوئی آپ کا مطالعہ مان لیا گیا, کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا پھر یہ 6 دن جو ہے یہ صرف فیس سیونگ تھی, کیا تھا یہ 6 دن؟ یہ وہ نفسیاتی ایک سائی وارفیئر وہ کرتے رہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا 20 مئی تک انتظار کروں گا. 20 مئی تک وہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ کیا وہ سمجھتے تھے کہ کوئی الیکشن کے نام, اور پھر اس کے بعد اب 6 دن کے یہ لالی پاپ سے اپنے ورکر کو ایک قسم کا ایک چورن بانٹنا ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں, میں پھر آؤں گا, I'll continue to fight, میں تو ہار ہی نہیں سکتا. یہ ایک اس نفسیاتی کیفیت ہے جس کو وہ شو کر رہے ہیں اس کے ذریعے. لیکن دیکھیے میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے پوری پاکستانی قوم کو, اور یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان, یہ پی ٹی آئی جو موجودہ ہے جس کو میں مانتا نہیں ہے مسخ شدہ چہرہ ہے پی ٹی آئی کا, یہ اس کے خلاف یہ کوئی پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پی ڈی ایم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ اب ہماری بیسیکلی ہماری قوم کا جو ہے اس کی اکنامک سروائیول کی بات اب آ گئی ہے. ہماری قومی بقا کا معاملہ ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ہم سری لنکا نہیں ہے. سری لنکا میں جب ڈیفالٹ کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہاں لوگ سڑکوں پہ آ گئے. وہاں جب سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو جلایا. انہوں نے پورے یعنی اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ 3 وقت کی روٹی کی جگہ 1 وقت کی روٹی ان کو مل رہی ہے. ان کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ پوری کی طرح معاشی کولیپس ہو گیا. لیکن پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ اس راستے پہ چلے اور پہنچ گئے اس تک تو یاد رکھیے کہ آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ آپ پہ